بے شمار مال غنیمت لے کر سلطان محمود غزنی پہنچا اور نظام شاہ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ شیخ، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ میں نے اپنی دنیا کی خاطر اللہ سے آپ کی نیکیوں کا سودا کر لیا۔ پھر جب علی غزنی نے اس واقعے کی تفصیل بتائی تو نظام شاہ کی پلکیں بھی نم ہو گئیں۔ فرزند، میں تجھ سے راضی ہوں۔ شدت جذبات سے نظام شاہ کی آواز لرز رہی تھی۔ مجھے جس طرح چاہے فروخت کر دے، مگر اللہ تجھے سربلند رکھے۔ اور میرے بیٹے، تو نے کیا خوب تجارت کی، مفلس اور نادار باپ کو مالا مال کر دیا۔ کس زبان سے اس خریدار کا شکریہ ادا کروں؟ اس نے بڑی قیمت ادا کی ہے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ اتنا روئے کہ ہچکیاں بندھ گئیں۔ پھر چند ماہ کے وقفے کے بعد سلطان محمود نے ہندوستان کے ایک اور قلعے نگر کوٹ پر حملہ کر دیا۔ سلطان محمود کے زمانے میں نگر کوٹ کا قلعہ بھیم کے نام سے مشہور تھا۔ ولی غزنی منزل بمنزل راستہ طے کرتا ہوا نگر کوٹ پہنچا اور اس نے اس قلعے کا محاصرے کا حکم دے دیا۔ تم میں سے جو لوگ سلطان محمود کی اطاعت کریں گے، ان کے لیے ولی غزنی کی جانب سے مکمل سلامتی اور امان کی ضمانت ہے، مگر جو افراد حکم سلطانی سے سرتابی کریں گے، ان کے لیے کہیں کوئی پناہ نہیں۔ سلطان کے ہر کارے نگر کوٹ کے گلی کوچوں میں اعلان کرتے پھر رہے تھے۔ پھر جن لوگوں نے سر اطاعت خم کر دیا، ان کی گردنیں محفوظ رہیں، اور جن شر پسندوں نے لشکر غزنی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیں، انہیں بے دریغ قتل کر دیا گیا۔ پھر چند روز ہی میں نگر کوٹ کے باشندوں کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی تمام آزادیاں سلب ہو چکی ہیں اور اب وہ سلطان غزنی کے زرخرید غلام کی حیثیت سے زندہ رہیں گے۔ نگر کوٹ کا یہ قلعہ راجہ بھیم کے زمانے میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر بنایا گیا تھا اور ہندوؤں کے نزدیک یہ قلعہ بتوں کا گڑھ تھا۔ یہاں قدم قدم پر دیوتاؤں کے قدآور مجسمے نصب کیے گئے تھے اور ان چھوٹے بڑے بتوں کی تعداد ہزاروں تک آن پہنچی تھی۔ بتوں کی کثرت کے لحاظ سے نگر کوٹ کے علاقے کو ہندوستان کے تمام صنم خانوں میں اولیت حاصل تھی۔ اس بتکدے کی زیب و زینت کے لیے گرد و پیش کے راجہ انواع و اقسام کی بیش قیمتی اشیاء بھیجتے تھے اور اپنے اس فعل کو بھگوان کی قربت کا بڑا وسیلہ سمجھتے تھے۔ چونکہ نگر کوٹ کے علاقے میں چاروں طرف سے دولت آ کر جمع ہوتی رہتی تھی، اس لیے یہاں سونے، چاندی، جواہرات، موتیوں وغیرہ کا جس قدر بڑا ذخیرہ تھا، ویسا شاید کسی بادشاہ کے خزانے میں موجود نہ ہو۔ مگر حیرت انگیز طور پر یہ قلعہ بہادر سپاہیوں سے خالی تھا۔ یہاں کے مکین زیادہ تر برہمن اور مندر کے پجاری تھے۔ نتیجتاً وہ سلطان محمود کا لشکر جرار دیکھ کر خوفزدہ نظر آنے لگے اور پھر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ ولی غزنی نے پہلے دن اطراف کا جائزہ لیا، پھر دوسرے روز محمود نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھیجا: قلعے کے مکینوں، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ میرے رحم و کرم کی طلب رکھتے ہو یا میرے قہر و غضب کو آواز دیتے ہو۔ اگر تم مجھ سے میرے رحم کے طالب ہو تو میں تمہیں امان بخشوں گا، اور اگر تم نے میرے قہر کو پکارا تو یاد رکھو کہ میں تمہارے اس ناقابل تسخیر قلعے کی بنیادیں تک کھود ڈالوں گا، اور پھر تم ہمیشہ کے لیے اپنی اسی پناہگاہ کے ملبے میں دفن کر دیے جاؤ گے۔ قلعے کے محافظوں نے سلطان محمود کا یہ پیغام برہمن پجاریوں تک پہنچا دیا۔ پھر تیسرے دن اچانک قلعے کا دروازہ کھلا اور بڑا پجاری کرشن داس دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے لرزتے جسم کے ساتھ ولی غزنی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سمراٹ، اس قلعے کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ آپ کی بھیٹ ہے، بس ہمیں ہمارے پران دے دیجئے کہ ہم آپ کے کرودھ کو نہیں پال سکتے۔ پجاری کرشن داس کی یہ حالت دیکھ کر سلطان محمود مسکرایا، پھر اس نے اپنی شمشیر بے نیام برہمن پجاری کی شہرک پر رکھ دی۔ شدت خوف سے کرشن داس کی آنکھیں ابل پڑی تھی اور سانس رکنے لگی تھی۔ کیا مجھ سے کوئی اپرادھ ہو گیا ہے پربھو؟ کرشن داس اس طرح رک رک کر بول رہا تھا جیسے اس پر نرخ کی کیفیت طاری ہو۔ ولی غزنی کے ہونٹوں کا تبسم مزید گہرا ہو گیا تھا۔ تو اسی برہمن قوم کا ایک فرد ہے جس نے چند ماہ پہلے ہندوستان کے گلی کوچوں میں میرے خلاف ہنگامہ برپا رکھا تھا۔ میں تم لوگوں کے نزدیک قزاق تھا۔ تمہاری نفرت انگیز تقریروں کی بازگشت آج بھی میری سماعتوں میں محفوظ ہیں۔ جی تو چاہتا ہے کہ میں تم سب کی زہریلی زبانیں کاٹ کر در بدر پھراؤں۔ سلطان کے ہونٹوں سے نفرت اور قہر کی آگ برس رہی تھی۔ پجاری کرشن داس گھبرا کر ولی غزنی کے قدموں پر لپٹ گیا۔ دیا کریں سمراٹ، ہم مجبوروں پر دیا کریں کہ دیا ہی تیری آن ہے اور دیا ہی تیری شان ہے۔ برہمن پجاری بڑے گداگرانہ انداز میں اپنی اور دوسرے پجاریوں کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ جا، میں تجھے اپنے اللہ کے حکم سے زندگی کی بھیک دیتا ہوں۔ سلطان محمود نے کرشن داس کے سر پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا،
اگرچہ ولی غزنی کے پاؤں کی ضرب بہت ہلکی تھی، لیکن خوف کی شدت سے کرشن داس الٹ گیا اور اس کی زرد پگڑی کھل کر فرش پر گر پڑی۔ برہمن پجاری گھبرا کر دوبارہ اٹھا اور اپنی پگڑی کو دونوں ہاتھ سے سمیٹنے لگا۔ سن اے جانور، ولی غزنی کی پرہیبت آواز دوبارہ گونجنے لگی۔ برہمن درندوں کی طرح میں یہ نہیں کہوں گا کہ تیری غلیظ پگڑی نے میرے خیمے کی زمین کو ناپاک کر دیا ہے، مگر یاد رکھ تو خود پیدائشی ناپاک اور اچھوت ہے۔ تم بھیڑیوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اللہ کی بے شمار مخلوق ناپاک اور اچھوت نہیں ہو سکتی۔ میں تجھے اور تیرے قوم کو یہی بات سمجھانے کے لیے ہندوستان آیا ہوں۔ پجاری کرشن داس نے ولی غزنی کے حضور ایک اور سجدہ ادا کیا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے قلعے کے اندر پائے جانے والے خفیہ خزانے کی کنجی سلطان محمود کو پیش کر دی۔ جب کرشن داس واپس جانے کے لیے مڑا تو سلطان محمود نے ایک بار پھر برہمن پجاری کو پکار کر کہا، اگر تجھ میں ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو اپنی قوم کو بتا دینا کہ ایک اللہ کے ماننے والوں کا معیار کرم کیا ہے۔ اگر غزنی کا سلطان چاہتا تو تمہیں بہت خوفناک رسوائی سے دوچار کرتا اور پھر تم سے سانسیں لینے کا حق بھی چھین لیتا۔ کرشن داس سلطان کی اس اعلیٰ ظرفی کا مفہوم کیا سمجھتا کہ اس کے قبیلے کی فطرت کا خمیر ہی سود خوری، حرص و ہوس اور سفاکی اور درندگی کی خاک سے اٹھا تھا۔ کرشن داس کے جاتے ہی ولی غزنی اپنے امیران لشکر اور چند مصاحبوں کے ہمراہ قلعے کے اندر داخل ہوا۔ پھر سلطان نے کسی خون ریزی کے بغیر برہمنوں کے اس پوشیدہ خزانے پر قبضہ کر لیا۔ 7 لاکھ اشرفیاں، 200 من خالص سونا، 2000 من خالص چاندی اور 20 من انواع و اقسام کے جواہرات جو راجہ بھیم کے زمانے میں اس مندر میں جمع ہو رہے تھے، محمود کی ملکیت بن گئے۔ ابھی سلطان محمود نگر کوٹ میں ہی مقیم تھا کہ راجہ آنند پال نے ولی غزنی کی خدمت میں نیا معافی نامہ ارسال کیا۔ میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد آنند پال فرار ہو کر اور دشوار ترین پہاڑی راستوں سے گزر کر گھاٹیوں کے اندر جا چکا تھا۔ پھر اسی فرار اور غریب الوطنی کی حالت میں پنجاب کے حکمران نے ولی پنجاب کے نام معافی نامہ تحریر کیا۔ سلطان آپ اعلیٰ نسب بھی ہیں اور صاحب ظرف بھی۔ میں آپ کے ان آداب صفائی پر علل اعلان گواہی دیتا ہوں اور حضور کی بارگاہ کرم میں رحم کی درخواست پیش کرتا ہوں۔ جس طرح آپ نے اس سے پہلے بھی بار بار میری اور میرے باپ کی خطائیں معاف کی ہیں، اسی طرح ایک مرتبہ پھر میری اس گستاخی سے درگزر فرمائیں کہ میرے نفس نے مجھے ورغلا دیا تھا اور میں پورے ہندوستان کی فوجیں سمیٹ کر شاہ بلند اقبال کے سامنے صف آرا ہو گیا تھا۔ یہ میری بدبختی تھی جس کا خمیازہ مجھے شکست اور رسوائی کی صورت میں اٹھانا پڑا۔ بے شک میں نے بارہا عہد شکنی کی ہے، لیکن حضور کا معیار کرم کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی آخری سانس تک ولی غزنی کا وفادار رہوں گا اور سالانہ اخراج کی ادائیگی میں اس غلام کی طرف سے کوئی کوتاہی سرزد نہیں ہوگی، اور اگر آئندہ میرا نفس مجھے سرکشی پر ابھارے اور راہ وفا میں میرے گناہگار قدم بہک جائیں تو سلطان ذی چشم کو پورا اختیار ہے کہ وہ میری سانسوں کا سرمایہ بھی غصب کر لیں اور عرض پنجاب کو بھی طاقت و تراج کر ڈالیں۔ راجہ آنند پال کا معافی نامہ پڑھ کر سلطان محمود نے اپنے سیاسی مشیروں کی رائے طلب کی۔ سلطان محترم کا ذہن رسائے مستقبل شناسا بھی ہے اور مسائل کا گرہ کشا بھی، مگر ہماری ناقص رائے میں راجہ آنند پال کا اعتبار نہیں کیا جائے کہ وہ ازلی جھوٹا ہے۔ سلطان محمود نے اپنے مشیروں کی رائے کے خلاف عمل کرتے ہوئے راجہ آنند پال کو معاف کر دیا۔ نگر کوٹ کے راجہ نے بھی خدمت سلطان میں اسی قسم کا معافی نامہ ارسال کیا تھا۔ ولی غزنی میری اس اضطرابی غلطی کو معاف فرمائے کہ میں برہمنوں کی گہری سازش کا شکار ہو گیا تھا اور پجاریوں کے بہکنے سے میری ناکارہ فوج حضور کے مقابل صف آرا ہونے کی گستاخی کر بیٹھی تھی۔ سلطان محمود نے کسی تعامل کے بغیر نگر کوٹ کے راجہ کی اس درخواست کو بھی منظور کر لیا۔ ولی غزنی پر اب یہ راز فاش ہو چکا تھا کہ متعصب برہمن اور پنڈت ہی اس تمام ہنگامہ آرائی کے ذمہ دار تھے۔ سلطان محمود کے بعض قریبی مصاحبوں نے محمود کے اس اقدام سے بھی اختلافات کیے تھے، مگر جب ولی غزنی نے اپنی حکمت عملی کی وضاحت کی تو سلطان کے بڑے بڑے دانشور حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ شورش پسند پنڈت اور برہمن ایک عرصہ دراز سے اہل ہند کے دلوں میں میرے خلاف نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں، میں ان کی اس سازش کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ سلطان نے اپنے سپہ سالاروں اور مشیروں کے سامنے یہ سیاسی نکتہ بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے ان کی مرکزیت کو ختم کر دیا ہے، اب یہ دوبارہ کسی ایک محاذ پر جمع نہیں ہو سکیں گے۔ آنند پال کی شکست کے بعد ہندوستان کا ہر
فرما رواں اپنی ذات میں تنہا رہ گیا ہے۔ اب ہندوستان کی تمام ریاستوں پر بہت آسانی کے ساتھ غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ نگر کوٹ کے گرد و پیش میں چھوٹی بڑی کئی سلطنتیں موجود ہیں، مگر کوئی ایک حکمران بھی اپنے ہم مذہب فرمانروا کی مدد کو نہیں آیا۔ حالانکہ نگر کوٹ ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کا سب سے بڑا مسکن تھا۔ غزنی کے سالاروں اور سیاسی مشیروں نے ستائشی نظروں سے اپنے امیر کی طرف دیکھا، اور ان کا امیر جنگجو اور شجاع ہونے کے ساتھ ساتھ فہیم اور دانا بھی تھا، اور بساط سیاست پر دور رس نتائج کی حامل چالیں چلنے والا شاطر بھی۔ آنند پال اور نگر کوٹ کے راجاؤں کو امان دینے کے بعد سلطان محمود نے عام اعلان کر دیا کہ جو ہندو سپاہی افواج غزنی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کی خدمات کو انتہائی خوشدلی کے ساتھ قبول کیا جائے گا۔ جنگ پشاور میں شکست کھانے کے بعد کچھ علاقوں کے ہندو فوجی شدید مایوسی کا شکار ہو گئے تھے۔ نتیجتاً سلطان محمود کا اعلان سن کر مختلف علاقوں کے ہندو سپاہی لشکر غزنی میں شامل ہو گئے۔ پھر سلطان نے انہی میں سے ایک راجپوت ہندو کو سالاری کا منصب دے کر 10,000 ہندوؤں کی ایک الگ اور مستقل فوج قائم کر دی۔ پھر 400 ہجری میں سلطان محمود نگر کوٹ کا عظیم الشان خزانہ لے کر غزنی پہنچا۔ وہاں اس نے شہر سے باہر ایک دلکش مکان تعمیر کرایا اور کئی سونے چاندی کے تخت بچھوائے۔ ولی غزنی جو مال و اسباب نگر کوٹ سے لایا تھا، اسے نئے تعمیر شدہ مکان میں بڑے کرینے سے سجا دیا گیا، اور پھر ولی غزنی کے تمام باشندوں کے لیے ان انوادات کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ سلطان غزنی کا یہ اعلان سنتے ہی ہزاروں شہری اور دیہاتی باشندے اس نمائش کو دیکھنے کے لیے قطار در قطار آتے رہے۔ یہ نمائش 3 دن تک جاری رہی۔ اس دوران محمود نے اپنی یادگار فتح کی خوشی میں کئی جشن منائے، ضرورت مندوں میں بے شمار دولت تقسیم کی، اور مستحق لوگوں کو گراں قدر انعامات و اکرام سے نوازا۔ محمود کے بے حد اصرار پر نظام شاہ بھی اس جشن میں شریک ہوئے، مگر انہوں نے ولی غزنی کے سامنے واضح الفاظ میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا: فرزند جن لوگوں کے پیش نظر عظیم تر مقصد ہوں، وہ نام و نمود کے ہنگاموں میں اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کرتے۔ مرد قلندر کی تنبیہ کے جواب میں ولی غزنی نے بصد احترام عرض کیا تھا: شیخ محترم، یہ وقت کارزاں نہیں، میں اپنے جاہ و جلال کا مظاہرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میری فتوحات دیکھ کر اہل اسلام کے بے قرار دل کو سکون آ جائے، اور باطن پرستوں کے دل و دماغ پر سلطان غزنی کی ہیبت قائم ہو جائے۔ سلطان محمود کی فطرت میں کسی حد تک نمائش پسندی کا رنگ شامل تھا، اور نظام شاہ ولی غزنی کی اس کمزوری سے واقف تھے، اس لیے مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ سلطان نے اپنی رازدار کنیز کے ذریعے نگار خانم کو بھی اپنی فتح کے اس جشن میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی، مگر جب کنیز اپنے آقا کا خصوصی پیغام لے کر نگار خانم کے مکان کی طرف جانے لگی تو ولی غزنی نے کنیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اس سے کہنا کہ وہ اپنی آنکھوں سے سلطانی جاہ و جلال کے یہ بے مثال منظر دیکھے اور اندازہ کرے کہ محمود کس شان کا فاتح ہے۔ پھر جب کنیز نے انتہائی غرور آمیز لہجے میں نگار خانم کو سلطان غزنی کا پیغام منتقل کیا تو نظام شاہ کی بیٹی کے ہونٹوں پر تبسم ابھر آئی: جب میں تیرے سلطان کو فاتح ہی تسلیم نہیں کرتی تو پھر کیسا جشن فتح، کیسی ہنگامہ آرائی اور کیسی شرکت۔ نگار خانم کے لہجے میں بڑی عجیب بے نیازی جھلک رہی تھی۔ کنیز ایک معمولی عورت کا جواب سن کر چراغ پا ہو گئی۔ نگار خانم، آپ سلطان غزنی کی بلند اقبالی اور نصرت اور کامرانی سے حسد رکھتی ہیں، اور یہی آپ کی کم نسبتی اور کم ظرفی کی دلیل ہے۔ سلطانی کنیز حق کے نمک ادا کرتے کرتے اپنے منصب سے گر گئی تھی۔ چپ ہو جا کنیز، نگار خانم نے انتہائی برہم لہجے میں کہا۔ اپنے اور میرے حفظ مراتب کا خیال کر کے تو کنیز پیدا ہوئی اور غلام کے اس ریشمی کفن میں لپٹی ہوئی مدفن چلی جائے گی، اور غور سے سن کہ میں نے آزاد فضاؤں میں سانس لی اور اسی آزادی کو اپنے سینے میں سجا کر زیر خاک سو جاؤں گی۔ نگار خانم کی گرم گفتار دیکھ کر کنیز کا چہرہ اتر گیا۔ پھر جب وہ تھکے تھکے قدموں سے واپس جانے لگی تو نگار خانم نے اسے دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا: اور آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا کہ تجھ جیسی بے ضمیر کنیز مردان آزادی کے گھر میں داخل ہونے کے قابل نہیں۔ پھر جب کنیز نے اپنی تحقیر آمیز گفتگو کا ذکر پوری رنگ آمیزی کے ساتھ نگار خانم کی گستاخی کی تفصیل بتائی تو ولی غزنی کا تابناک چہرہ دھواں ہو کر رہ گیا، اور سلطان کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے تمام شہر کی قندیلیں بجھ گئی ہیں اور جشن فتح یکایک کسی ماتمی تقریب میں بدل گیا ہو۔ جنگ فتح کے رنگ دھندلے پڑ گئے تھے مگر ابھی مٹے نہیں تھے کہ ایک نئے فتنے نے پوری شدت کے ساتھ سر ابھارا۔ سلطان محمود کو راجہ آنند پال سے مصروف پیکر دیکھ کر غور کے حکمران محمد بن غوری اور حاکم داؤد بن نصر نے علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ ہندو
ہندوؤں کے کثیر لشکر کے سامنے ولی غزنی کو مکمل شکست ہو جائے گی اور پھر محمود اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ ان کی سرکشی کر سکے۔ سلطان کو دوران جنگ ہی محمد بن غوری اور داؤد بن نصر کی بغاوتوں کا علم ہو گیا تھا، مگر اس نے قصداً اس طرف توجہ نہیں دی تھی۔ محمود کا خیال تھا کہ انند پال کی شکست کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں گے اور ولی غزنی کی خدمت میں معذرت نامے پیش کر دیں گے، لیکن محمد بن غوری اور داؤد بن نصر کا آخری وقت قریب آ چکا تھا، اس لیے وہ گردش وقت کے قدموں کی تیز چاپ سننے سے قاصر رہے۔ شوق حکمرانی انہیں اس شخص کے خلاف ورغلا رہا تھا جسے اس دنیا میں صرف فتوحات کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جب دونوں باغی ایک طویل مہلت کے باوجود اپنی اصلاح حاصل نہ کر سکے تو مجبوراً ولی غزنی نے غور پر حملہ کر دیا۔ محمد بن غوری اپنے 10,000 جانباز سپاہی لے کر ولی غزنی کے مقابلے کے لیے نکلا۔ پھر دونوں لشکروں میں بڑی خوفناک مارکارائی شروع ہو گئی۔ طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک گھمسان کارہن پڑا۔ غوری کے اس مارکے میں شجاعت اور مردانگی کے ایسے جوہر دکھائے کہ سلطان محمود انتہائی کوشش کے باوجود اس پر غلبہ حاصل نہ کر سکا۔ انجام کار ولی غزنی نے نئی جنگی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو حکم دیا کہ سخت جان حریف کو دھوکہ دے کر گرفتار کیا جائے۔ حکم سلطانی کی گونج ختم ہوتے ہی غزنی کے لشکر نے دشمن فوج کے سامنے سے بھاگنا شروع کر دیا۔ محمد بن غوری محمود کی اس چال کو سمجھنے سے عاجز رہا۔ اپنی کوتا اندیشی کے باعث اس نے یہی سوچا کہ لشکر غور سے مقابلے کی تاب نہ لا کر غزنی کے سپاہی راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ غور کے سپاہیوں نے سلطان محمود کے اس فراری لشکر کا تعاقب شروع کر دیا اور جوش جذبات میں خود اپنی کھودی ہوئی خندق کو بھی پار کر گئے۔ پھر جب غوریوں کا لشکر کھلے میدان میں آ گیا تو سلطان محمود نے اچانک اپنے گھوڑے کی باگ پھیر لی اور غنیم پر ایک زبردست حملہ کر دیا۔ یہ سب کچھ اس قدر غیر متوقع تھا کہ غوری سپاہیوں کو سنبھلنے کی مہلت بھی نہ مل سکی اور ان کی ایک بڑی تعداد دیکھتے ہی دیکھتے لقمہ اجل بن گئی۔ یکایک بساط الٹی تو یہ جنگ شام تک بھی جاری نہ رہ سکی۔ ولی غزنی کے ایک جانباز دستے نے محمد بن غوری کو گرفتار کر کے سلطان محمود کے سامنے پیش کر دیا۔ کیا میں نے تیرے گناہ سے چشم پوشی نہیں کی تھی؟ سلطان محمود نے محمد بن غوری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور کیا میں نے تجھے اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ تو اپنے گناہوں سے تائب ہو سکے؟ محمد بن غوری کیا جواب دیتا؟ وہ ندامت کے پسینے میں نہایا ہوا خاموش کھڑا رہا۔ اور کیا تو نے اپنی اسی طاقت کی بنیاد پر سلطنت غزنی کو للکارا تھا؟ آتش جلال کے اثر سے سلطان کا لہجہ جل رہا تھا۔ تو نے اپنی شر انگیزی کا انجام دیکھ لیا؟ سلطان محمود نے محمد بن غوری سے پوچھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے ولی غزنی نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، مگر میں تیرے انجام سے مطمئن نہیں ہوں۔ ابھی بہت رسوائیاں باقی ہیں جو عنقریب تیرا مقدر بن جائیں گی۔ محمد بن غوری اپنی اسی بے عزتی کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ فطرتاً ایک غیرت مند انسان تھا۔ مجبوراً اس نے سینکڑوں درباریوں کی موجودگی میں ایک قیمتی ہیرا کھا لیا جس کے زہریلے اثرات سے اس کے دل اور جگر اور دیگر اعضاء رسائی خون ہو کر منہ کے ذریعے بہنے لگے اور محمد بن غوری نے ولی غزنی کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اپنے حریف کا یہ انجام دیکھ کر سلطان محمود لرز گیا اور انتہائی پرسوز لہجے میں بآواز بلند کہنے لگا، اے اللہ، میں اس حرام موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد محمد بن غوری کا علاقہ سلطنت غزنی میں شامل ہو گیا۔ پھر اسی سال سلطان محمود بڑے قاہرانہ انداز میں ملتان کی طرف بڑھا۔ حاکم ملتان داؤد بن نصر اچھی طرح جانتا تھا کہ اس بار سلطان محمود اسے معاف نہیں کرے گا۔ مجبوراً وہ اپنے سپاہیوں سے آخری قطرہ خون تک بہہ دینے والے عہد لے کر ولی غزنی کے مقابل صف آرا ہوا، مگر شکست اور رسوائی اس کی مقدر میں لکھی جا چکی تھی، اس لیے بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ داؤد بن نصر کے سلسلے میں سلطان محمود نے بطور خاص اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ حاکم ملتان کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ جب ملتان کی فوج کو شکست ہوئی تو داؤد بن نصر نے فرار ہونے کی بھرپور کوشش کی، مگر سلطان غزنی کے جانثار سپاہی کسی عقاب کی مانند اس پر جھپٹے اور پھر حاکم ملتان کو گراں باز زنجیریں پہنا دی گئیں۔ اس جنگ میں بہت سے کرامتا ہلاک ہو گئے، بے شمار گمراہیوں کو ہاتھوں کے ذریعے پامال کرایا گیا اور لاتعداد فتنہ گروں
لوگوں کے دست و پا کاٹ دیے گئے۔ ولی غزنی کی طرف سے تشدد کا یہ انتہائی سنگین مظاہرہ تھا۔ اس موقع پر سلطان محمود بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر پکار اٹھتا تھا، اے رب کریم، تو خوب جانتا ہے کہ تیرا بندہ محمود ظالم اور سفاک نہیں ہے، مگر ان ستمگروں نے تیرے دین حنیف پر بڑے مظالم ڈھائے ہیں، اس لیے یہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے۔ اب محمود کو ملتان پر مکمل غلبہ اور اختیار حاصل تھا۔ کرامتا کے فتنے کی بے خونی سے محمود کو ناقابل بیان خوشی حاصل ہوئی تھی، اس لیے غزنی پہنچ کر اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنی نئی فتح کا جشن منایا اور داؤد بن نصر کو تاریخ زندان کے حوالے کر دیا، جہاں اسے روزانہ نئی اذیتوں سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ پھر جیسے ہی جشن فتح کے ہنگامے سرد ہوئے، محمود نے اپنے سیاسی مشیروں کا ایک مخصوص اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں صرف ایک ہی مسئلہ زیر غور تھا کہ راجہ اننت پال بار بار معافی مانگنے کے بعد اپنا عہد کیوں توڑ دیتا ہے۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد سلطان کے سیاسی مشیر ایک نتیجے پر پہنچ گئے اور ان سب نے بیک زبان اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سلطان ذی شان، ہماری ناقص رائے میں فنوچ اور مہابن کے راجہ ہی اس فساد کی جڑیں ہیں۔ یہی فتنہ گر بار بار اننت پال کو بغاوت پر اکساتے ہیں۔ ولی غزنی بہت انہماک سے اپنے مشیروں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک سلطان ذی چشم نے تائید غیبی کے سہارے کرامتا کے خوفناک فتنے سے نجات حاصل کر لی ہے، مگر مہابن اور کنوج کے پنڈت بھی کرامتا سے کم خطرناک نہیں ہیں۔ سلطان کے ایک مشیر ابو ریحان نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بالآخر 402 ہجری میں سلطان محمود نے تھانیسر پر فوج کشی کا ارادہ کر لیا۔ اس حملے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تھانیسر کا راجہ اننت پال کے ساتھ مل کر دوبارہ پشاور پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ تھانیسر اور دہلی کی سرحدیں اننت پال کے علاقے پنجاب کی مشرقی سرحد سے ملتی تھیں۔ اس جغرافیائی صورتحال کے پیش نظر پنجاب سے گزرے بغیر تھانیسر پر لشکر کشی ممکن نہیں تھی۔ نتیجتاً ولی غزنی نے پنجاب کے حاکم کے نام ایک مختصر خط تحریر کیا، اننت پال، ہم نے بہت غور و غوض کے بعد طے کیا ہے کہ ہم تھانیسر اور دہلی کو بھی اپنی سلطنت کی حدود میں شامل کر لیں، اس لیے ہم تجھے قبل از وقت خبردار کرتے ہیں کہ لشکر سلطانی تیرے علاقے سے ہو کر گزرے گا۔ اب تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تو اپنے آدمی ہمارے سپاہیوں کے ہمراہ کر دے۔ تیرے سپاہی اس اجنبی راستے پر لشکر سلطانی کی رہنمائی کریں گے تاکہ انجانے میں تیری مملکت کی حدود کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ اپنے مکتوب کے آخر میں سلطان محمود نے حاکم پنجاب کو تنبیہ کرتے ہوئے لکھا تھا، آنند پال، ہم اپنے سیاست کے اموار کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے، مگر تجھے قصداً افاع عہد کا آخری موقع فراہم کر رہے ہیں کہ اس کے بعد تیرا کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ راجہ آنند پال کے تمام سرکش اور مفسدانہ جذبے دم توڑ چکے تھے، اس لیے مکتوب سلطانی پڑھتے ہی اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی قیادت میں 2000 سواروں کا ایک دستہ پشاور کے مقام پر بھیج دیا اور اسے ہدایت کر دی گئی کہ وہ سفر میں ولی غزنی کے ہمراہ رہیں اور لشکر سلطانی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دیں۔ پھر افواج غزنی برق رفتاری کے ساتھ پنجاب کے علاقے سے گزرتی رہی اور آنند پال لاہور کے ایک گوشے میں خاموش پڑا اپنی بے چارگی کا ماتم کرتا رہا۔ تھانسر برہمنوں کی سازش کا مرکز تھا اور اسی مقام پر تمام ہندوستان کے پنڈت جمع ہو کر سلطنت غزنی کی بربادی کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔ سلطان محمود کے جاسوسوں نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ ہندوستان کے تمام بت پرست اس شہر کے ایک مندر کو اپنی جان قرار دیتے ہیں۔ تھانسر کا یہ مندر بہت قدیم ہے جس میں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے ہیں اور سب سے بڑے بت کا نام جگسوم ہے۔ جگسوم کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ اس بت کا وجود اسی وقت ظہور میں آیا تھا کہ جب دنیا اور انسان پیدا ہوا تھا۔ جگسوم کے حوالے سے برہمنوں نے ہندوستان کے سادہ لو باشندوں کو یہ بھی یقین دلایا تھا کہ جو شخص اس بت کے سامنے خودکشی کر کے مر جاتا ہے اسے دوسری دنیا میں نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ غرض جگسوم کے بارے میں اس قسم کی بے شمار گمراہ کن روایتیں مشہور تھیں جنہیں سن کر ولی غزنی کا خون کھول اٹھا تھا۔ تھانسر پر حملے سے پہلے خود راجہ آنند پال نے بھی ولی غزنی سے درخواست کرتے ہوئے ایک خط تحریر کیا تھا، میں آپ کے حکم کی تعمیل کے غرض سے اپنے چھوٹے بھائی کو حضور والا کی خدمت گزاری کے لیے بھیج رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ ہی یہ التجا بھی کرتا ہوں کہ تھانسر کا مندر اہل ہند کی بہت بڑی عبادت گاہ ہے۔ اگرچہ آپ کا مذہب بتوں کے وجود کو برداشت نہیں کرتا، لیکن تھانسر کے مندر کے سلسلے میں میری عاجزانہ گزارش
گزارش ہے کہ آپ اس کو طاقت و تاراج نہ کریں اور اس کے عوض آپ جو مناسب خیال فرمائیں مقامی اور گرد و پیش کے جاگیرداروں سے طلب کر لیں۔ مجھ حقیر کی رائے یہی ہے کہ یہاں کی رعایا کو اپنا خراج گزار بنا کر اپنے ملک واپس تشریف لے جائیں۔ خط کے آخر میں راجہ آنند پال نے یہ بھی تحریر کیا تھا کہ اگر اس بندہ ناچیز کی یہ درخواست قبول کر لی تو شکریہ کے طور پر مقررہ سالانہ اخراج کے علاوہ آپ کا یہ غلام ہر سال 50 ہاتھی اور دیگر بیش قیمت اشیاء سلطان معظم کی نظر کرے گا۔ محمود نے راجہ آنند پال کے تحریض آمیز خط کا جواب میں صرف اتنا لکھا تھا کہ ہمیں بت فروشی کی ترغیب نہ دے اور بدترین تجارت کے آداب نہ سکھا کہ ہم صرف مجاہد ہیں، کوئی ساہوکار نہیں۔ جب سلطان محمود کے حملہ آور ہونے کی خبر راجہ دلی کے کانوں تک پہنچی تو وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ پھر اس نے فوراً ہی ہندوستان کے گوشے گوشے میں یہ خبر گشت کرا دی کہ سلطان محمود ایک لشکر جرار لے کر ہندوستان کے مشہور مندر تھاناسر پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر ہم نے قبل از وقت اس سیلاب باخطر کو روکنے کی ترتیب نہ کی تو اس لٹیرے کی خون ریزیوں سے کوئی محل، کوئی جھونپڑی، کوئی سمراٹ، کوئی سپاہی، کوئی جاگیردار، کوئی مزدور، کوئی برہمن اور کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ راجہ دلی کا اعلان اور مذہب کے نام پر مدد کی درخواست سے ہندوستان کے تمام چھوٹے بڑے راجہ بہت متاثر ہوئے اور سلطانی حملے کے خلاف دفاع کرنے کے لیے ایک بار پھر ایک ہی پرچم تلے جمع ہونے کی کوشش کرنے لگے، مگر وقت ان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ مختلف ہندو راجہ اپنے لشکروں کو لے کر تھاناسر کا رخ کرتے، سلطان محمود وہاں پہنچ چکا تھا۔ تھاناسر کا راجہ، جس کی فوجی طاقت برائے نام ہی تھی، ولی غزنی کے خوف سے بھاگ کھڑا ہوا۔ شہر کو خالی پا کر سلطان محمود بے خوف و خطر اندر داخل ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اعلان کر دیا کہ غریب لوگوں سے کوئی باس پرس نہ کی جائے اور تمام آسودہ حال افراد کا مال اور اسباب لوٹ لیے جائیں اور شہر کے سارے برہمنوں کو کسی رعایت کے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے بعد سلطان محمود مندر میں داخل ہو گیا۔ مندر کے پجاری جانتے تھے کہ ولی غزنی ان کے بتوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس لیے سب کے سب سلطان محمود کے قدموں سے لپٹ گئے اور گراں گزاریاں کرنے لگے۔ اے سلطان علی، تجھے تیرے اللہ کا واسطہ ہمارے ان بتوں کو معاف کر دے۔ پنڈتوں کی فریاد سن کر سلطان محمود مسکرانے لگا۔ اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، میں تمہیں یہی راز بتانے کے لیے اس بت خانے میں داخل ہوا ہوں کہ جو مسلمانوں کا اللہ ہے وہی تمہارا بھی خالق ہے۔ اس کی ذات، اس کی خدائی، اس کی حکومت اور اس کا اختیار میں نہ پہلے کوئی شریک تھا اور نہ آئندہ کوئی شریک ہوگا۔ پھر تم نے اتنی مورتیاں کیوں تراش لیں اور تم کیوں ان پتھر کے بے جان ٹکڑوں کی پرستش کرتے ہو؟ ہم بہت مجبور ہیں سلطان، تھاناسر کے پجاری بدستور بین کر رہے تھے۔ ہمارے باپ دادا نے انہی بتوں کو تراشا تھا، ان کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ توہم پرستوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور بے دست و پا انسان ہیں، ایک کٹھ پتلی کی طرح جس کی ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں اور جو ہمیں اپنی مرضی کے مطابق صدیوں سے نچا رہا ہے۔ تم ان ڈوریوں کو کاٹ بھی دو اور اس ہاتھ کو بھی جو تمہیں کبھی نہ بجھنے والی آگ کی طرف کھینچے لے جا رہا ہے۔ سلطان محمود پورے جاہ و جلال کے ساتھ برہمن پجاریوں سے مخاطب تھا اور اہتمام حجت کے لیے بت پرستوں کے گروہ کو وحدانیت کی تلقین کر رہا تھا۔ نہیں سمراٹ، تھاناسر کے برہمن پجاری ولی غزنی کے جوتوں پر اپنی پیشانیاں رگڑ رہے تھے۔ اس طرح تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ سلطان، تجھے تیری عظیم الشان سلطنت کا واسطہ، تو ہمیں بھی بچا سکتا ہے اور ہمارے دیوتاؤں کو بھی۔ تم مجھ سے جان بخشی کی بھیک مانگنے کے بجائے اپنے دیوتاؤں سے مدد کیوں نہیں مانگتے کہ وہ کب تک خاموش تماشائی بنے رہیں گے اور اپنے پرستاروں کی ذلت آمیز اور دردناک منظر دیکھتے رہیں گے؟ سلطان محمود نے برہمن پجاریوں کو وحدانیت پرستی کی ترغیب دلانے کے لیے ایک عجیب دلیل پیش کی تھی۔ نہیں سلطان، یہ ممکن نہیں۔ برہمن پجاری خود اپنی زبانوں سے اپنے عقیدے کی نفی کر رہے تھے مگر ذہن ان کا شعور نہیں تھا۔ ہمارے دیوتا سنتے تو ہیں مگر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے۔ اے بد نصیب نابینا قوم! یکایک سلطان محمود غضبناک نظر آنے لگا۔ تو نے اپنی جہالت اور گمراہی چھپانے کے لیے کیا کیا بہانے تراش لیے ہیں۔ ولی غزنی کی آواز اتنی پرہیبت تھی کہ برہمن پجاریوں نے خوف زدہ ہو کر اس کے قدم چھوڑ دیے۔ تم سب کے سب کھڑے ہو جاؤ اور بہت غور سے میری بات سنو، سلطان محمود نے تھاناسر کے پجاریوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ولی غزنی کی گرجدار آواز سن کر عیار اور شاطر برہمن لرزتے جسموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ دیوتا جنہیں تم اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو اس وقت خود کس مشکل میں گرفتار ہیں، کیا تمہیں اس صورتحال کا اندازہ ہے؟ ولی غزنی نے انتہائی پرسوز انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سلطان محمود کے اس سوال پر تھاناسر کے پجاریوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ اے فریب
خوردہ پجاریوں، میرے آئینہ گفتار میں اپنی جہالت اور گمراہی کا عکس دیکھو۔ ولی غزنی پجاریوں سے مخاطب تھا، ان دیوتاؤں سے زیادہ طاقتور تو تم خود ہو کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، کسی بلند جگہ پر نصب کرتے ہو، پھر جب ان پر گرد و غبار کی تہ جم جاتی ہے تو اپنے ہاتھوں سے انہیں غسل کراتے ہو۔ تمہارا ایک ایسا عقیدہ ہے جو دیوتا اپنے جسموں پر بیٹھ جانے والی ایک حقیر مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا۔ وہ اس لامحدود کائنات کا نظام کس طرح چلا رہا ہے؟ کیا تمہیں اب بھی عقل نہیں آتی کہ ان کا دشمن ان کے سروں پر آن پہنچا ہے اور یہ اپنے دفاع کے لیے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتے؟ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے سلطان۔ تھانہ سر کے پجاریوں نے ایک بار پھر گراں گزاریاں کرتے ہوئے ولی غزنی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، بس ہمیں اپنے رحم کی بھیک دے دیں اور ہمارے دیوتاؤں کو معاف کر دیں کہ اس کے بدلے ہم تجھے سیم و زر کے انبار دے رہے ہیں۔ بت پرستوں کا یہ رویہ دیکھ کر سلطان محمود مایوس ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب وہ اسلام کی لازوال روشنی لے کر تھانہ سر کے تاریک صنم خانے میں داخل ہوگا تو روشنی کی ایک کرن کو ترستے ہوئے پجاری دیوانہ وار اپنا دامن پھیلا دیں گے اور چیخ چیخ کر کہیں گے کہ دریائے خورشید سے آنے والے ہمیں روشنی دے، ہمیں روشنی دے، اب ہم سے یہ اندھیرے برداشت نہیں ہوتے۔ مگر طویل گفتگو کے بعد سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ تھانہ سر کے پجاری ازلی اندھے ہیں۔ اگر آسمان کا دہکنے والا سورج اپنے پورے وجود کے ساتھ ان کی آنکھوں پر بھی اتر آئے تو وہ روشنی کی زندہ حقیقت کا اعتراف نہیں کریں گے۔ حجت پوری ہو چکی تھی، اس لیے سلطان محمود نے سب سے زیادہ قداور مجسمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے برہمن پجاریوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جگسوم۔ برہمن پجاریوں نے کامتی آوازوں کے ساتھ کہا، دنیا کا سب سے پہلا بت، ہمارے بگڑے کام بنانے والا اور لازوال قوتوں کا مالک جگسوم۔ خوف و دہشت کی اس سنگین فضا میں بھی پنڈتوں کے لہجے سے جگسوم کے لیے انتہائی عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ بے شک اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، جب تک وہ نہ چاہے دنیا کا کوئی انسان راہ راست پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہہ کر ولی غزنی قہرناک ارادوں کے ساتھ آگے بڑھا اور پھر اس نے اپنے سپہ سالار ارسلان جاذب سے ایک بھاری غرض طلب کیا۔ جگسوم کے دن پورے ہو چکے تھے۔ یہ سوچ کر تھانہ سر کے پجاری ایک بار پھر ولی غزنی کے قدموں سے لپٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ مت چھوؤ میرے جسم کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے، ولی غزنی کی پرہیبت آواز پورے مندر میں گونج اٹھی تھی۔ برہمن پجاری ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور پتھرائی ہوئی آنکھوں اور رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ جگسوم کی تباہی کا منظر دیکھنے لگے۔ سلطان محمود کا دایاں ہاتھ اپنی پوری توانائی سے فضا میں بلند ہوا اور پھر دوسرے ہی لمحے مندر میں ایک ہلکا سا دھماکہ سنائی دیا۔ ولی غزنی کا خیال تھا کہ جگسوم کسی مضبوط پتھر سے تراشا گیا تھا، مگر یہ طویل قدامت بت اندر سے بالکل کھوکھلا تھا، اس لیے سلطانی گزر کی ایک ضرب بھی برداشت نہ کر سکا اور اپنے معبود میں دو نیم ہو کر بکھر گیا۔ بڑا ناقابل یقین منظر تھا۔ تھانہ سر کے پجاریوں نے بیش قیمت زر و جواہر بت کے اندر چھپا رکھے تھے۔ جگسوم کے ٹوٹ جانے پر ولی غزنی کو برہمنوں کی عیار فطرت کا اندازہ ہوا کہ آدم ذاتوں کا یہ مخصوص قبلہ کیسا سود خور اور کیسا زرپرست ہے۔ دنیا کے سب سے قدیم بت کی شکست پر تھانہ سر کے پنڈت نوحہ خوانی کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد سلطان محمود کے حکم پر تو کسرا مقامی باشندوں کے ساتھ برہمن پجاریوں کو بھی زنجیریں پہنا دی گئیں۔ پھر ولی غزنی دولت کے انبار سمیٹ کر دہلی فتح کرنے کے غرض سے آگے بڑھا، مگر تمام وزیروں اور مشیروں نے اسے سمجھایا کہ دہلی کو اس وقت فتح کیا جا سکتا ہے جب پورے صوبہ پنجاب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے اور آنند پال کی طرف سے کسی فتنہ انگیزی کا خطرہ باقی نہ رہے۔ سلطان محمود نے مختصر سی بحث و مباحثے کے بعد اپنے امیروں کے اس مشورے کو قبول کر لیا اور دہلی کی فتح کا ارادہ ترک کر کے غزنی کی طرف لوٹ گیا۔ بے شمار دولت کے علاوہ تقریباً 2 لاکھ لونڈیا اور غلام سلطان محمود کے ہمراہ تھے۔ اس سال غزنی میں اس قدر ہندوستانی صورتیں نظر آ رہی تھی کہ غزنی کو بھی ہندوستان کا ایک شہر سمجھا جانے لگا تھا۔ لشکر سلطانی کے ہر فرد کے پاس کئی لونڈیا اور غلام تھے۔ تھانہ سر کے مندر سے سرخ یاقوت کا ایک ٹکڑا بھی سلطان محمود کے ہاتھ آیا تھا، جس کا وزن 450 مشکال تھا۔ اس یاقوت کو دیکھ کر غزنی کے تمام جوہری بے ساختہ پکار اٹھے تھے۔ سلطان ذیشان آج تک کسی آنکھ نے ایسا پتھر نہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہی کسی سماعت نے اتنے قیمتی جواہر کے بارے میں کوئی روایت سنی ہوگی۔